آج ہم جو عادات لکھتے ہیں، جن دواؤں سے جان بچاتے ہیں، جو روشنی، کیمرے اور مشینوں میں استعمال ہوتی ہے، ان میں سے بے شمار ایجادات یورپ سے بہت پہلے مسلمان سائنسدانوں نے دنیا کو دی۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا ہم ان کے نام جانتے ہیں یا تاریخ نے انہیں خاموشی سے فراموش کر دیا؟ یہ ہے کہانی مسلم سائنسدانوں کی جنہوں نے دنیا بدل دی۔ 9ویں صدی سے 14ویں صدی تک کا وہ زمانہ جسے تاریخ میں اسلامی سنہری دور کہا جاتا ہے۔ بغداد، قرطبہ، دمشق اور قاہرہ صرف شہر نہیں تھے، یہ علم کے عظیم مراکز تھے۔ جب یورپ جہالت کے اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا، مسلمان دنیا میں کتب خانے، جامعات اور تجربہ گاہیں قائم تھیں۔ یہیں سے ابھرے وہ عظیم اذہان جنہوں نے سائنس کی بنیاد رکھی۔ محمد بن موسیٰ الخوارزمی، الجبر کے بانی محمد بن موسیٰ الخوارزمی، وہ نام جس سے آج کا لفظ الگورتھم وجود میں آیا۔ انہوں نے علم الجبر کو باقاعدہ سائنس بنایا، ریاضیاتی مساوات کو منظم انداز دیا، صفر اور اعشاری نظام کو عام کیا۔ آج کمپیوٹر، موبائل فون اور مصنوعی ذہانت سب الخوارزمی کے اصولوں پر قائم ہیں۔ ان کے بغیر جدید دنیا کا تصور ممکن نہیں تھا۔ ابن الہیثم جدید، بصریات کے بانی۔ انسان آنکھ سے دیکھتا ہے یا روشنی خارج کرتا ہے؟ اس سوال کا سائنسی جواب ابن الہیثم نے دیا۔ انہوں نے ثابت کیا کہ آنکھ روشنی حاصل کرتی ہے، خارج نہیں کرتی۔ سائنسی تجربات کا باقاعدہ طریقہ متعارف کروایا، کیمرہ اوبسکیورا کا تصور پیش کیا۔ ان کی کتاب المناظر یورپ کی سائنسی دنیا میں انقلاب لے آئی۔ نیوٹن اور گلیلیو ان کے علم سے متاثر تھے۔ طب کا شہزادہ صرف 18 سال کی عمر میں ایک ماہر طبیب بننے والے ابن سینا نے لکھی القانون فی الطب۔ یہ کتاب 600 سال تک یورپ کی طبی جامعات میں پڑھائی جاتی رہی۔ انہوں نے بیماریوں کی درجہ بندی کی، جراحی کے اصول بیان کیے، ذہنی صحت پر گفتگو کی، ادویات کے اثرات واضح کیے۔ جدید طب آج بھی ان کے علم کی مقروض ہے۔ الجزری مشینی انجینئرنگ اور روبوٹکس کے بانی۔ خودکار مشینیں، گھڑیاں اور روبوٹ، یہ سب کسی حد تک الجزری کی سوچ کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے خودکار مشینیں ایجاد کیں، پانی سے چلنے والی گھڑیاں بنائیں، کرنک شافٹ اور کیم شافٹ کا تصور دیا۔ ان کی کتاب فی معرفت الحیلۃ الہندسیت انجینئرنگ کا شاہکار ہے۔ یہی سے روبوٹکس کا آغاز ہوا۔ البیرونی ارضیات اور جغرافیہ کا عظیم نام۔ جب دنیا کو ہموار سمجھا جاتا تھا، البیرونی نے زمین کے قطر کا نہایت درست حساب لگایا، فلکیات اور جغرافیہ کو سائنسی بنیاد دی، تہذیبوں کا غیر جانبدار مطالعہ کیا۔ ان کے حسابات آج کے جدید سائنسدانوں کو بھی حیران کر دیتے ہیں۔ اگر مسلمانوں نے سائنس کی بنیاد رکھی تو آج ان کا ذکر کم کیوں ہے؟ وجوہات تلخ ہیں۔ 9 آبادیاتی بیانیہ، تاریخ کا یک طرفہ انتخاب، اپنی علمی وراثت سے غفلت۔ یورپ نے ترقی کی مگر بنیاد مسلمان سائنسدانوں نے رکھی تھی۔ یہ صرف ماضی کی کہانی نہیں، یہ ایک یاد دہانی ہے۔ علم کسی ایک قوم کی میراث نہیں، تاریخ کو پہچاننا ضروری ہے اور اپنی وراثت کو زندہ رکھنا فرض ہے۔ شاید سوال یہ نہیں کہ مسلمانوں نے کیا دیا، اصل سوال یہ ہے کیا ہم دوبارہ دے سکتے ہیں؟ آپ کے نزدیک سب سے زیادہ نظر انداز کیا جانے والا مسلم سائنسدان کون ہے؟